الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. بات یہاں تک پہنچی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں بادل کو شرمناک شکست سے دوچار کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے فرعون کی ظلم بربریت سے بنی اسرائیل کو نجات دے دی۔ اب جو ہے یہ جو ہم عام طور پر تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے بھی ہیں، حالات ہمارے سامنے ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل جو ہیں تقریباً 450 برس سے مصر کے ظالم جو جابر بادشاہ فرعون کی قوم کے ہاتھوں میں غلامی اور مظلومیت کی زندگی گزار رہے تھے۔ یعنی فرعون اور فرعون کی پوری قوم بنی اسرائیل کے اوپر ظلم کر رہی تھی اور ان کو اپنا غلام بنائے ہوئے تھے، اور ظالم قوم کی جو ہے سخت مصیبتیں اور مظالم کا شکار بن رہی تھی۔ اب اچانک اسی مردہ قوم میں سے بجلی کی کڑکی اور آفتاب کی چمک کی طرح ایک برگزیدہ ہستی سامنے آئی، یعنی اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور حضرت موسیٰ کی پیدائش سے اور ان کی دعوت نبوت سے ظلم اور کفر کے محل کے اندر ایک بھونچال آ گیا، زلزلہ آ گیا، اور فرعون جو ہے چوکنا ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا کی ایک زبردست متمدن قوم کی طاقت یعنی اور ظالم طاقت کے مقابلے میں یہ اعلان کر دیا کہ میں ایک خدا کا رسول ہوں اور اس کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، اور فرعون کو کہا کہ تجھ کو ہدایت کی پیروی اور مظلوم قوم کی آزادی کا پیغام سنانے کے لیے آیا ہوں۔ کیونکہ فرعون کے پاس تمام مادی طاقتیں تھیں، لاؤ لشکر بھی تھا، خزانہ بھی تھا، اور پوری قوم ان کی طرفداری میں بھی تھی۔ چنانچہ فرعون بھی جو ہے اپنی مادی اور ظاہری طاقت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر آ گیا، مگر ہر مرتبہ ہار کا منہ دیکھنا پڑا اس کو، اور آخری بازی میں حق تعالیٰ کی کامیابی اور باطل کی ہلاکت کا ایسا حیرت انگیز نقشہ سامنے آیا کہ جو ہے ظاہری اور مادی طاقت جس کے پاس بچاؤ کے سارے اسباب تھے فرعون کے پاس، لیکن جو ہے اللہ نے اس کو بحر قلزم کے اندر غرق کر دیا، اور ظالم اور غلام اور مظلوم قوم جو دنیاوی اسباب سے بالکل محروم تھی ان کی آزادی کے گیت گاتے نظر آتی ہیں۔ لیکن چونکہ ایک مدت سے بنی اسرائیل فرعون کے غلام بنی ہوئی تھی اور ان کے دماغوں میں غلامہ ذہنیت ہو چکی تھی، اس لیے وہ اپنی آزادی کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، اور پھر بھی جو ہے فرعون کا رعب ان کے دل و دماغ کے اندر چھایا ہوا تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے حکم سے عصا مارنے کا حکم دیا، اور دریا کے اندر 12 راستے بن گئے، اور حضرت موسیٰ اپنے قوم کو لے کر دریا کے دوسرے کنارے پر چلے بھی گئے۔ فرعون اس کو اپنی طاقت سمجھتا تھا کہ میری طاقت اور قوت کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، لہذا وہ بھی دریا میں کود پڑا، اور بیچ دریا میں یہ پہنچا، اور موسیٰ علیہ السلام کنارے پر اپنے قوم کو لے کر نکل گیا، اور اللہ نے دریا کے پانی کو ملا دیا، اور فرعون اس کا پورا لشکر غرق ہو گیا۔ یہ تفصیل یہاں تک کی تفصیل کل آپ نے سنا۔ اب اس کے بعد جبکہ فرعون اس کا پورا لشکر دریا کے اندر ایک ہی آن کے اندر غرق ہو گیا، اور فرعون نے اس وقت حق کا کلمہ بھی بلند کیا، لیکن فلما رأوا بأسنا، جب ہمارا عذاب دیکھ لیں تو پھر ایسی صورت میں فلم یکن ينفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا، عذاب دیکھنے کے بعد موت کے فرشتوں کو دیکھنے کے بعد ایمان لانا کوئی معتبر نہیں ہوتا ہے۔ ان اللہ یقبل التوبۃ ما لم یغرغر، انسان اپنی زندگی کے اندر جب بھی توبہ کرنا چاہے اللہ نے توبہ کے دروازوں کو کھلا رکھا ہے،
اور توبہ کے قبول کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے، لیکن کب تک؟ جب تک کہ موت کا غرغرہ گلے میں نہ آ جائے، یعنی موت سامنے آ جائے پھر اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو فرعون کی بھی جو ہے توبہ قبول نہیں، اس لیے کہ اس نے موت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں کو دیکھا۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی آباد جو ہے دریا سے نکل گئے اور فرعون غرق ہو گیا، اور جو پانی مل گیا پوری قوم دریا میں غرق ہو گئی۔ اب جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ نے تمہیں ہمیشہ کے لیے فرعون کی ظلم اور بربریت سے تمہیں نجات دے دی، لیکن چونکہ فرعون کا رعب دل و دماغ کے اوپر چھایا ہوا تھا، برسوں سے غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، اور اس لیے ان کی ہمتیں پست ہو چکی تھیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمتوں کو بلند رکھنے کے لیے قرآن پاک میں بھی کیا کہا؟ اپنی تیاری ہمیشہ رکھا کرو تاکہ دشمن پر تمہارا رعب رہے۔ آج امت مسلمان نے اس کو ترک کر دیا، لہذا پوری دنیا کے اندر دیکھو، پوری مسلم قوم کے اندر سراسیمگی اور اسی طریقے سے بزدلی چھائی ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کے اسباب دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے لیے بات نہیں تھی، لیکن اللہ نے جو ہے بغیر اسباب کے ہی ان کو فرعون سے نجات دے دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے جو ہے تمہارے دشمن کو اور اپنے دشمن کو دریا میں غرق کر دیا۔ تو بنی اسرائیل وہی جو ہے ان کی غلامانہ ذہنیت کی بنیاد کے بغیر موسیٰ ہم تو یقین نہیں کریں گے کہ فرعون مر گیا جب تک کہ ہم اپنی آنکھوں سے اس کی لاش کو نہیں دیکھیں۔ یہ کیا تھی؟ یہ بزدلی کی علامت تھی، غلامانہ ذہنیت کی نشانی تھی۔ جب انسان جو خدا کی ذات کے ساتھ تعلق چھوڑ دیتا ہے تو وہ مخلوق سے ڈرتا ہے، اور خالق سے تعلق جوڑتا ہے تو مخلوق اس سے ڈرتی ہے۔ دیکھو سلطان ٹیپو جو تھے بڑے نیک بادشاہ تھے، بڑے اچھے آدمی تھے اور بہادر بھی تھے۔ مسلمانوں کے دھوکے سے ان کو انگریزوں نے شہید تو کر دیا، لیکن 3 دن تک اس کی لاش کے پاس جانے کی بھی ہمت نہیں، پتہ نہیں یہ لاش اٹھ کر ہمیں قتل کر دیا، یعنی دشمن اتنا ڈر رہی تھا۔ تو جب بندہ اپنا تعلق خدا کی ذات کے ساتھ جوڑتا ہے، خدا سے دوستی کرنا ہے، تو مخلوق کے دلوں میں اس کا رعب ڈال دیا، اور مخلوق کا اگر اللہ سے تعلق ٹوٹ رہا ہے تو ایسی صورت کے اندر مخلوق سے وہ ڈرتے ہیں۔ بنی اسرائیل وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، لیکن ابھی تک ان کے اندر جو ہے اللہ سے پورا تعلق جوڑنے کی ان کے اندر جو ہے کیفیت پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اس وجہ سے یہاں پر ابھی بھی فرعون کا دور ان کے دل میں تھا، تو حضرت موسیٰ سے کہنے لگے کہ موسیٰ ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ فرعون مر گیا، تب جا کر ہم یقین کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اللہ نے دعا کو قبول کیا۔ موج کی جو ہے دریا کے اندر ایک زور کی موج آئی اور اس نے جو ہے فرعون کی لاش کو باہر پھینک دیا۔ اب جو ہے یہ لوگ یقین کرنے لگے کہ واقعتاً ہمارا دشمن ختم ہو گیا، اب ظالم سے ہمیں نجات مل گئی، لیکن پھر بھی وہ ذہنیت تو جو ختم نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہ بت پرست قوم کی صحبت میں رہنے والے ہمیشہ جو ہے ہمت والے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ جو ہے ہمیشہ ہمت ان کے اندر ہوتے ہیں جن کے دل میں اللہ کی وحدانیت پکی طریقے سے قائم جو ہے ثابت ہوتی ہے اور مستحکم ہوتے ہیں اپنے وحدانیت کی تعلیم کے اوپر۔ تو بہرحال فرعون کی لاش باہر آ گئی۔ اب فرعون کی لاش باہر آئی تو اللہ نے اس کے بارے میں بھی فرمایا کا بے بدن ہے، تیرے بدن کو آج ہم نے جو ہے نجات دینے کا مطلب عذاب سے نجات نہیں بلکہ دریا سے باہر پھینک دیا۔ اب اس کا فرعون کا بدن محفوظ ہے یا نہیں ہے؟ آج کا جو کہا جاتا ہے کہ فرعون کی لاش اب بھی جو ہے مصر کے اندر موجود ہے، یقیناً موجود ہے، اس میں تو کوئی شک بھی نہیں، لیکن یہ وہی فرعون ہے جو موسیٰ کے زمانے میں تھا یا اور کوئی فرعون؟ اس لیے کہ فرعون ہر اس آدمی کو کہا جاتا تھا جو فرعون کے جو مصر کی گدی پر بادشاہ بن کر بیٹھتا تھا، اس کو ہر ایک کو فرعون کہتے تھے۔ چنانچہ جو ہے محققین نے لکھا ہے کہ بعد کی تحقیقی معلوم ہے کہ یہی فرعون تھا، لیکن یقین کی ساتھ نہیں کیا بہرحال یہ بھی ہے، لیکن قرآن کی سائے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ہو سکتا ہے کہ اس کے بدن کو محفوظ رکھا ہو تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت ہو کہ یہی وہ آدمی جو اپنا آپ کو مشرق و مغرب کا مالک سمجھتا تھا، جو اپنا آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہلاتا تھا، میں سب سے بڑا پروردگار ہوں، یہ ایسا کہلاتا تھا، آج اس کی بے بسی کا یہ عالم ہے کہ اس کی لاش لوگوں کے لیے تماشا بنی ہوئی ہے اور عبرت گاہ بنی ہوئی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اور اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کو محفوظ بھی رکھا ہو تو اس کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں۔
بہرحال جو ہے فرعون کی لاش باہر آ گئی اور بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر آگے بڑھے، ایک آبادی پر ہوگا۔ اب بنی اسرائیل کی ٹیڑھا پن بھی دیکھیے اور ان کی کج مزاجی کو بھی دیکھیے، کیونکہ مدتوں سے بت پرستوں کی صحبت میں رہے ہوئے تھے نا، صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ حکیم الاسلام حضرت خالد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر ہندوستان کے اندر مسلمان اور غیر مسلم ساتھ میں رہتے ہیں، لہذا بہت سی ہماری چیزیں ان کے اندر چلی گئی اور ان کی بہت سی چیزیں ہمارے اندر، یہ ایک دوسرے کی صحبت کا اثر۔ بہت اچھی ہماری بہت اچھی چیزیں ان کے اندر ہیں اور ان کی بہت سی خراب اور رسومات ہمارے اندر بھی ہیں۔ چنانچہ شادی وغیرہ بیاہ کے موقع پر ہوتا ہے، پہلے تو بہت سے رسومات ہیں اور ساری رسومات ہیں، تو یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ تو بنی اسرائیل جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے، ایک آبادی پر گزر ہوا جو پوری آبادی بت پرست تھی، مورتیوں کو پوجتی تھی۔ تو بنی اسرائیل نے کہا کہ اجعل الہنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ جو ہمارے لیے ایک ایسا معبود بنا دیجیے جن کو ہم دیکھ کر عبادت کریں۔ دیکھو بت پرستی کی صحبت کا یہ اثر تھا۔ ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کا نتیجہ یہ تھا کہ کیونکہ ابھی تو مکمل طور پر جو ان کو تربیت نہیں ملی تھی، اس لیے کہ ابھی تک تو فرعون کے مظالم میں، لیکن فرعون کے مظالم کو سہنے کے ساتھ ساتھ ان کی بت پرستی کے جو حالت ان کے دماغوں کے اندر ٹھسی ہوئی تھی، اور اسی بنیاد کے اوپر انہوں نے ایسا معبود مانگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انکم قوم تجہلون، تم تو جاہل اور نادان قوم ہو کہ ایک خالق کو جس نے تمہیں پیدا کیا اور جس نے تمہیں قرآن کے مظالم سے نجات دی، کیا اب تم جو اس کو چھوڑ کر ایسے پتھر اور بے جان چیزوں کی پوجا کرنا چاہتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹا، نبی کی زبان سے ڈانٹ ڈپٹ بھی وہ محبت کے ساتھ نکلتی ہے، اس لیے کہ نبی کو نذیر کہا گیا ہے، نذیر کے معنی ڈرانے والا، لیکن نذیر ایسے آدمی کو کہتے ہیں جس کے دل میں سامنے والے کی محبت ہو، شفقت اور ڈرائے، جیسے کہ ماں اپنے بیٹے کو ڈراتی ہے تو ماں اپنے بیٹے کو ڈرانے کے دھمکانے کے لیے نہیں، بلکہ شفقت کے ساتھ ڈراتی ہے کہ جو اس کے لیے نقصان کا کام ہوتا ہے اس سے بچنے کے لیے۔ تو ایسے ہی نبی اپنے قوم کو جو ڈراتا ہے ایک محبت اور شفقت کی بجائے ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے محبت اور شفقت کے ساتھ ان کو ڈرایا، چنانچہ قوم جو خاموش ہو۔ پہلا واقعہ یہ پیش آیا فرعون سے نجات پانے کے، اور پہلا مطالبہ یہ ہوا۔ اب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بھی فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ وَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے جو ہے فرعون کو دریا میں غرق کر دیا اور تم کو نجات دی، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ بھی رہے تھے کہ وہ ڈوب رہا ہے، مر رہا ہے اور اس کی لاش باہر بھی آ گئی۔ یہ واقعہ پیش آیا۔ اب اس کے بعد بہت سارے واقعات پیش آئے اور اس میں بنی اسرائیل کی ٹیڑھا پن اور ان کی نافرمانی اور ان کے حالات بھی بہت مذکور ہے۔ قرآن پاک کے اندر بھی اس کی بہت تفصیل کے ساتھ بیان ہے اور احادیث کے اندر بھی اس کا بیان ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں سے آگے بڑھے، اب جو ہے ایک جگہ پر قیام فرمایا، تو وہاں قیام فرمانے کی صورت میں بنی اسرائیل کو پیاس وغیرہ لگی، اللہ کے حکم سے وہاں پر ان کا انتظام ہو گیا۔ اس کی تفصیل آپ بعد میں سنیں گے، لیکن جو ہے بنی اسرائیل نے کہا کہ موسیٰ اب ہم کو فرعون سے بالکل جو اطمینان ہو چکا ہے، اللہ نے اس کو غرق کر دیا، وہ ہلاک ہو گیا، لہذا اب جو ہے ہمارے لیے کوئی قانون ہونا چاہیے کہ جس کے اوپر ہم عمل کر کے اپنے خدا کو راضی کر لیں۔ گویا ایک کتاب کا مطالبہ کیا کہ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب ملے، ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ ان قوم کا مزاج اب ٹھیک ہوا ہے، وہ جو ہے تجھ سے پہنچنے کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے کوئی قانون اور دستور چاہتے ہیں کہ جس کے اوپر عمل کر کے تجھے راضی کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے دعا کو قبول فرما لیا، اور قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تم کوہ طور پر آ جاؤ، ہم تم سے کلام بھی کریں گے، تم کو کتاب بھی دیں گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں پر پہنچے اور اپنی قوم کے اوپر ان کا سربراہ، ان کا امیر اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بنایا، ذمہ دار بنایا کہ بھائی قوم کی نگرانی رکھنا اور ان کے حالات کے اوپر بابر نظر رکھنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ کر چلے گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ کر گئے تھے کہ اللہ نے مجھے 30 دن کے لیے بلایا، میں 30 دن کے لیے جا رہا ہوں۔ پہلے اللہ کا حکم 30 دن کا ہی تھا، بعد میں 10 دن بڑھے، اور اس میں بھی اللہ کی حکمتیں تھیں۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں سے گئے اور 30 دن وہاں پر روزے رکھنے کا اللہ نے حکم فرمایا۔ بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ روزہ رکھنا، 30 دن روزہ رکھنے کے بعد آپ نے افطار کی اور اپنے منہ کو بالکل صاف کر کے اللہ سے بات کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہارے روزے کی وجہ سے تمہارے منہ میں جو بدبو پیدا ہوتی ہے،
یہی تو بدبو میرے نزدیک پسندیدہ ہے. اب تو نے منہ صاف کر دیا، لہٰذا اور 10 دن کے روزے رکھ کر اپنے منہ کے اندر روزے کی بدبو پیدا کرو. اسی کو جو ہے اللہ نے اس امت کو بھی اشارہ عطا فرمایا، لخلوف فم الصائم عند اللہ اطیب من ریح المسک او کما قال علیہ السلام، کہ روزے دار کے منہ کے اندر جو بدبو آتی ہے اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. یوں بدبودار چیز مسجد میں کھا کر آؤ ناجائز، بیڑی پڑ کر آؤ یہ ناجائز، ہم ناجائز کام کر کے مسجد میں آ جائیں. کوئی بھی بدبودار چیز نہیں ہوتی. یہاں تک کہ انسان کے کپڑوں میں اگر بدبو آتی ہے تو جو ہے چاہے وہ پاک ہو لیکن وہ بھی جو مکروہ تحریم بھی. بہت سے گیرج میں آ کر سیدھے کپڑے پہن کر وہی کپڑے پہن کر مسجد میں آ کر نماز پڑھیں. میں دیکھتا ہوں بہت سو کو ٹوکتا بھی ہوں اور الحمدللہ بعض نے اس پر عمل بھی کیا. اب وہ دوسرے کے پاس جاتے ہیں، مولانا یہ میرے کپڑے جو ہیں گیرج میں کام کرتا ہوں پاک ہیں لیکن میں نے اس کے اوپر آئل وغیرہ لگا ہوا ہو تو ہوتا ہے ارے تو جان تو کیا اس کپڑوں میں نماز ہو جائے؟ ہاں پاک ہے نا. ارے پاک ہونا اور چیزیں، پاک ہونے کے ساتھ صاف ستھرا ہونا اور چیزیں. اس لیے جو ہے کوئی بھی بدبودار چیز کر جو مسجد میں نہیں آنا چاہیے. میلے کو ایسے میلے کو چلے کپڑے پہننا جن میلے کو کپڑوں کو پہن کر کسی مجلس میں جانے سے انسان کو آر آدھی ہو تو وہاں پر بھی حکم دیا کہ یہ کپڑے بھی نہیں چلیں گے. بس روز کے خصوص زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت میں زینت اختیار کرو یعنی اچھے کپڑے پہنو. تو بہرحال جو ہے اور موقع پر بدبو اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے، لیکن روزے دار کے منہ میں بدبو آئے تو اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ تم نے تو یہ بدبو صاف کر دیا اپنے منہ سے، لہٰذا اور 10 دن نہ. اب یہ 10 دن بڑھ گئے. موسیٰ اپنی قوم کو کہہ کر آئے تھے کہ میں 30 دن کے لیے جا رہا ہوں. ووعدنا موسیٰ 30، اللہ نے جو ہے 30 دن کا وعدہ کیا تھا. وہاں جانے کے بعد یہ معاملہ پیش آیا، 10 دن اور بڑھ گئے. یہاں پر جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ایک انسان جس کا تذکرہ پہلے کیا تھا، سامری جس کو کہتے ہیں، اس کا نام بھی موسیٰ تھا لیکن سامری سے مشہور تھا. اور یہ جو ہے بنی اسرائیل کے اندر بہت مقبول آدمی تھا، بہت بارسوخ ورچسو والا آدمی تھا. اور اس کے بعد وہ بنی اسرائیل مانتے تھے فرعون کے زمانے میں بھی. چنانچہ جو ہے میں نے پہلے بتایا تھا کہ جبرائیل کی گھوڑی کے پاؤں کے نیچے سے اس نے مٹی اٹھا لی تھی، اس لیے کہ اس کے اندر اللہ نے خاص حیات رکھی تھی. اس گھوڑی کا پاؤں جہاں بھی گرتا تھا وہاں پر گھاس ہوتا تھا. تو یہ چالاک آدمی تھا، اس نے دیکھا کہ اس میں کوئی نہ کوئی خاصیت ہے، کبھی بھی مٹی مجھے کام آئے گی. اس وقت تو اس کو خیال بھی نہیں تھا جو میں ابھی کہنا چاہتا ہوں، بلکہ اس نے سوچا کہ کوئی جو ہے کار آمد چیز ہے، تو اس نے وہ مٹی اٹھا کر محفوظ کر لی. اب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے بڑے دور کے اوپر، اور 1 مہینے کے بعد 10 دن اور بڑھ گئے. تو سامری نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا کہ جو ہے دیکھو تمہارے پاس فرعونی قوم کے زیورات اور ان کے کپڑے وغیرہ ہیں، اور چونکہ پہلی امتوں کے اندر مال غنیمت کا مال حلال نہیں تھا. مال غنیمت کس کو کہا جاتا ہے؟ دشمن سے جو ہے دین کی بنیاد کے اوپر لڑائی ہو اور اس لڑائی کے اندر مسلمانوں کو فتح حاصل ہو اور اس میں دشمن کا جو بھی مال حصے میں آئے گا اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے اور وہ مجاہدین میں تقسیم ہوتا ہے. یہ قرآن کا اصول ہے. لیکن اگلی امتوں کے لیے جائز نہیں تھا، بلکہ دشمن سے لڑائی کے موقع پر جو بھی مال تمہیں ہاتھ میں آئے تو تم ایک جو مخصوص جگہ ہوتی تھی وہاں پر رکھو، آسمان سے آگ آتی اس کو جلا دیتی تھی. جلنا یہ علامت ہوتی تھی کہ ان کا یہ عمل اللہ کے یہاں قبول ہو گیا، اور نہ جلے تو یہ علامت ہوتی کہ اللہ کے یہاں یہ عمل قبول نہیں. اللہ نے ہمارے اس بات کے ہمارے عمل کے اوپر بھی پردہ ڈال دیا، قبول ہے کہ نہیں ہے وہ تو آخرت میں پتہ چلے گا، لیکن ان کا تو دنیا میں ہی پتہ چل جاتا ہے. تو بہرحال جو ہے سامری نے جو ہے اپنے قوم سے کیا کہا کہ دیکھو موسیٰ تو یہاں پر گئے ہوئے، تمہارے پاس ان کے زیورات ہیں فرعون کے، اور یہ ہمارے لیے حلال نہیں، غنیمت کا مال ہے، لہٰذا تمام جمع کرو. تو تمام لوگوں نے جو ہے وہ سونے چاندی زیورات کے جو تھے وہ اس کو جمع کیے. سامری نے اس کو جو آگ سے پگھلا کر ایک بچڑا بنا دیا، یعنی سونے چاندی کا ملا کر ایک بچڑا بنا دیا، گائے کا بچہ. آج ان کی روحانی اعلیٰ سے ہمیں پڑھنا پڑا ہوا ہے. تو بچڑا بنا دیا، اور بچڑا بنانے کے بعد اس کا منہ کھلا رکھا، اور وہ مٹی جو جبرائیل کے گھوڑی کے پاؤں کے نیچے سے لی تھی وہ مٹی اس کے اندر ڈال دی. تو لہو خوار کرنے لگا، جیسے کہ بیل بولتا ہے اس طریقے سے بولتا ہے، اس کے اندر بس اتنی آواز آتی ہے. تو سامری نے لوگوں کو جمع کیا کہ دیکھو موسیٰ گئے ہیں کوئی دور کے اوپر اللہ سے ملاقات کے لیے، خدا تو یہاں گیا اور وہ بھٹک گئے، لہٰذا تمہارا خدا یہ ہے، اس کی پوجا پاٹ کرو. تو لوگوں کی بات سمجھ میں آ گئی، لوگوں نے اس کی پوجا پاٹ شروع کر. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن پورا ہونے کے بعد جو ہے وہاں سے تشریف لائے. دیکھا تو پوری قوم میں کچھ لوگ باقی تھے، باقی اکثر اور بیشتر جو ہے اسی گوشالہ پرستی میں بشری کی پوجا پاٹ میں تھے. تو سب سے پہلے تو انہوں نے اپنا حساب کتاب اپنے بھائی ہارون سے لیا کہ تم کیا کر رہے تھے.
یعنی قوم اتنی پوجا پاٹ کے اندر لگی ہوئی تھی اور تم کیا کرے، تم نے کیا کیا، ان کو روکا بھی نہیں، یہ کہہ کر ان کی ڈھاری مبارک پڑ لی اور جو ہے اپنے بھائی کو ذرا غصے سے بات آئی۔ اور حق تھا ایک نبی کو جو ہے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی قوم کو اس طریقے سے کوئی بت پرستی میں دیکھے تو نبی کو غصہ تو آئے گا، فطری چیز ہے۔ بری بات پر انسان کو غصہ نہ آئے مسلمان کو تو یہ جو ہے ایمان کی کمزوری کی علامت۔ غصہ اتارنا اور چیزیں لیکن غصہ تو آنا چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون جو اپنے بھائی ہارون کو پکڑا تو ہارون نے کہا کہ ابنہم لا تأخذ بلحیتی ولا، جو اے میرے ماں جانی بھائی میری داڑھی مت پکڑو، قوم کے سامنے میری رسوائی ہوگی۔ قوم کو میں نے بہت کچھ روکا لیکن یہ رکے ہی نہیں، اور اگر میں زیادہ سختی کرتا تو ان کے اندر آپس میں بہت فساد ہو جاتا اور پھر فساد ہونے کی صورت میں میرے ذمے میں یہ فساد آ جاتا، اس لیے پھر میں خاموشی سے بیٹھ گیا۔ عذر معقول تھا، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام جو یہ کہہ کر اپنے بھائی ہارون کو چھوڑا اور قوم کی طرف مخاطب ہو اور غصے ہو اور قوم کو بہت کچھ سمجھایا کہ اللہ نے تمہارے اوپر اتنی نعمتیں کی، فرعون سے تم کو نجات دی، دریا سے پار کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور بہت سے وعدے اللہ کی طرف سے ہیں، اور تم نے کتاب مانگی، دستور مانگا، ایک قانون مانگا، میں لینے کے لیے گیا اور تم بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ یہ کہہ کر قوم کو بہت سمجھایا بھی اور دھمکایا بھی، قوم کو بہت پچھتاوا بھی ہوا کہ واقعہ ہم نے غلط کام کر لیا۔ لہذا چونکہ نبی کی صحبت حاصل تھی نا، اس سے فوراً احساس ہوا کہ ہم نے شرک کیا، لہذا اے اللہ کے نبی آپ ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہمارے توبہ کے بارے میں درخواست کی۔ اب اس زمانے میں شرک کیا، اگر کوئی آدمی شرک کر لے اور شرک سے توبہ کرنا چاہے تو اس کی سزا قتل تھی، اگر اس کو قتل ہو جائے تو اس کے بعد جو اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اللہ یہ قوم نے یہ حرکت کی، یقیناً شرک کیا، لیکن اپنے گناہ کے اوپر وہ نادم ہے، شرمندہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو بندے سے گناہ ہو جائے اور اپنے گناہ کے اوپر وہ شرمندہ ہو کر خدا سے توبہ کرے۔ اتنا پسندیدہ ہے کہ قرآن پاک میں تو وعدہ کیا گیا ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا پیارا ہوتا ہے۔ اس لیے گناہ ہو گیا، لیکن گناہ ہونے کے بعد جب بندہ شرمندہ ہو کر گناہ سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ پھر اس گناہ کے اوپر ہمیں کسی کو آر دینا نہیں ہے اور تانے دینے کی کوئی حق نہیں رہتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی کہ اللہ جو یہ قوم پچھتا رہی ہے اور توبہ کرنا چاہتے ہیں، لہذا ان کی توبہ کی شکل نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل نازل فرمائی جس کو قرآن پاک نے تفصیل سے بیان کیا ہے، انشاءاللہ کل اس کو بیان